السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، شعبان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور آج غالباً اس کی 5 تاریخ ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مختصر اس لیے کی ہے کہ مختصر حدیث ہوگی تو اس کو جلدی سمیٹنے میں اور وقت کے اوپر ختم کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہمارے اکابر نے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جمع کی ہے، اور وہ مختصر ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کہ یہ کہلاتی ہے جوامع الکلم، جامع کلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جیسے کوزے کے اندر دریا کو بند کر دو، یعنی مختصر سی حدیث لیکن اتنی جامع اور اتنی اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اور وہ اتنے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیتوں عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کا نام بخاری نہیں تھا بلکہ وہ بخارا کے رہنے والے تھے، تو یہ لقب آپ کا پڑ گیا۔ جیسے بہت سارے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرہ کہتے ہیں عربی میں بلی کو، اور ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے بلیاں پالی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے
کمال کی شان عطا فرمائی تھی، کلام میں بھی کمال تھا، یعنی جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، اس میں بھی کمال تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سے محبت جو ہے وہ 3 وجہ سے کی جاتی ہے، یا اس کے جمال کی وجہ سے خوبصورتی ہو، یا اس کے کمال کی وجہ سے اس کے اندر ایسے اوصاف ہوں اچھے خوبصورت، یا نوال کی وجہ سے کہ وہ داد و دہش کے دریا بہاتا ہو، لوگوں کی خدمت کرتا ہو، سخی ہو۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی سخی کو لوگ جانتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اب کیا کریں، لکھنے والے ہی ایسے کہتے ہیں حاتم تائی سخی تھا۔ بھائی صحابہ کے اندر تو دیکھو کیسے کیسے سخی موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آپ تاریخ پڑھیں، ایسے ایسے سخی موجود ہیں، ان کے آگے حاتم تائی کیا بیچتے۔ تو ہمیں اصل میں اسلامی تاریخ سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے، اور یہی شکایت تھی علامہ اقبال کو۔ ایک مرتبہ تہجد میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے نماز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہنے لگے، فرمایا کہ شب پیش خدا بگری استمزار، شب پیش خدا بگری استمزار، مسلمانان جہاں چرا خوارن دوزارن، کہ مسلمان آج زوال کا شکار کیوں ہے، ذلیل و خوار کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، ایک ہی سبب ہے اس قوم کے زوال کا، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، ولے دارن دو محبوب ندارن۔ اس نے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا اکثریت میں۔ تو ہم تاریخ کے دوسرے افراد کو سیمپل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ بھائی اپنے اسلامی تاریخ سے آپ سیمپل لے کے آئیے، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو وہ بتائیے کہ صحابہ میں یہ سخی تھے، صحابہ میں یہ کمالات تھے۔ ہر شعبے کی تاریخ آپ کو صحابہ کے اندر مل جائے گی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال تھا، کلام کے اندر بھی۔ تو بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث پڑھائی جاتی ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس کی گہرائی آپ دیکھیں، اگر عمل اچھا ہے، نیت خراب ہے، تو عمل قابل قبول نہیں۔ عمل اچھا ہے اور نیت خراب ہے تو عمل قابل قبول نہیں، اور نیت اچھی ہے اور عمل خراب ہے تب بھی قابل قبول ہے۔ کتنی گہری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اسی طرح یہ جو کلام ہے، ایک ایک لائن کا، آدھی آدھی لائن کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابھی میں نے جو حدیث تلاوت کی یہ شروع ہو رہی ہے، اذن تصفہ، جب آدھا ہو جائے شعبان کا مہینہ، فلا تصوم، تو اب آپ روزے نہیں رکھیں۔ ابھی 2 جمعہ سے میں شعبان کے روزوں کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی یا تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان روزے رکھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اور آپ کی تقلید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی روزے رکھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تصف شعبان، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے، فلا تصم، اب روزے نہیں رکھنا۔ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، میں ہر جگہ کہتا ہوں جہاں بھی پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، کہ دین میں اور اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اختلاف اگر ہے، اچھا ابھی آپ کسی سے سوال کر لیں، یونیورسٹی کے طالب علم سے کر لیں، کالج کے لڑکے سے کر لیں، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کر لیں، یا کسی دانشور سے کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب کے دور میں ایک وزیر نے یہ بیان دیا کہ جس ملک میں 72-73 فرقے ہو اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور کہنے والے کون تھے؟ غلام احمد قادیانی وہ تھے۔ تو مولانا نے بڑا اچھا شعر پڑھا ہے، فرمایا کہ اس ملک کا آئین دینی نہ ہوگا، یہ اس کی بات نقل کی مرزا کی، اس ملک کا آئین دینی نہ ہوگا، یہ کیا کہہ رہا ہے غلام محمد۔ ارے تیرے تو نام بھی غلام محمد ہے، محمد کا غلام ہے اور اس امت کے اندر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے بیان دیا کہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں ماشاء اللہ کا دور تھا، جو بیان دے تو وہ 14 سال کی قید، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، ہم ایک عالم ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، قوم گمراہ ہو سکتی ہے تو ہم جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے بیان دیا اخبار میں اور کہا کہ جس نے یہ بیان دیا ہے اس کو اسلام کی معلومات نہیں ہے اور کوئی 72-73 فرقے نہیں ہے، یہ آدمی غلط کہتا ہے۔ تو خیر ان کو بلا لیا، مولانا سے کہا کہ بھئی آ جائے آپ، ان کو لے لے آ گئے، چلے گئے وہ وہاں پہ، وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بیان دیا؟ انہوں نے کہا ہاں دیا ہے۔ تو مولانا ان سے بولا کہ آپ کو جب معلومات دی تو آپ بولتے کیوں ہیں؟ کیا مطلب تھا آپ کا 72-73 فرقے اسلام میں؟ اب سنیے، میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا نا، آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہے یہ بات۔ آپ کسی سے یہ سوال پوچھے وہ یہی جواب دے گا۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ نے کہا 72-73 فرقے، 12 فرقوں کے نام مجھے گرا دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی۔ مولانا بولے یہ فرقے تھوڑی ہے، کیا ہوگی تمہاری عقل کو، ماتم کرو اس کو، یہ فرقے تھوڑی ہے، یہ تو قانون کی تعبیر کا فرق ہے۔ ایک ہی دین اور شریعت ہے، جس طرح ایک ملک کا قانون ہے اس کی تشریح ایک ہائی کورٹ کا جج کر رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے، ایک سول کورٹ کا جج کر رہا ہے، قانون ایک ہی ہے، ہر جج اپنی عقل کے مطابق اس کی تشریح کر رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا دین اور شریعت جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، امام شافعی بھی اس کی صحیح تشریح کر رہے ہیں، امام مالکی اور امام حنبلی بھی اس کی صحیح تشریح کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے دین بدل دیا؟ نہیں، دین نہیں بدلا۔ ہر امام جو ہے وہ اپنی فکر اور سوچ کے مطابق جو اس نے اجتہاد کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کی تشریح کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ پھر ایک اور کتاب کے اندر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ پھر ایک جگہ آپ کو ملے گا کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اب جو شر پھیلانے والے ہوتے ہیں نا، جو فرقے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا نوجوانوں کے کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، یہ فرقے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے دوسری چیز ہے، وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، یہ فرقے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا، اب جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں نا وہ لے کے آتے کہتے دیکھیں آپ کہتے ہیں حدیث میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے محبت ہے سب سے زیادہ، ایک حدیث میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے ہے، ایک حدیث میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اب آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل بات کیوں ہے؟ دو باتیں کیوں؟ دو باتیں نہیں ہے، بات ایک ہی ہے۔
جب آپ ازواج مطہرات کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ جب آپ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی ڈبل بات کی؟ نہیں، صحیح بات کی ہے۔ ہمارے اور آپ کی سمجھنے کا فرق ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ 24 نبی سخن اہل دل مگو کے خطاس، جب اللہ والوں کی، عالموں کی، بزرگوں کی باتیں سنو۔ 24 نبی سخن اہل دل مگو کے خطاس، سخن شلاس نہیں دل برا خطا ایجاز۔ اور تمہیں اس کے اندر اختلاف نظر آئے تو تم یہ نہیں کہو کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ کہو کہ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اتنے بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے، اتنے بڑے بزرگ نے کہی ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے صحیح کہا ہوگا۔ ہاں، میری سوچ اور میری فکر جو ہے وہ چھوٹی ہے، لہذا میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں نے حدیث نقل کی تھی، نقو ابدانکم، اپنے بدنوں کو پاک کرو، بصوم شعبان، شعبان کے روزوں سے، لصیام رمضان، رمضان کے لیے، فما من عبد یصوم ثلاثۃ الا مرات، اور اللہ کے جس بندے نے اس شعبان کے اندر 3 روزے بھی اگر رکھ لیے شعبان کے مہینے میں، تو کیا ہے؟ الا غفرت لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب آپ جا رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے، بزرگ والا مہینہ ہے، اس کے اندر آپ جب جا رہے ہیں تو ویسے آپ گھر میں نارمل کپڑے پہنتے ہیں، آرڈنری کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہیں کہیں کسی تقریب میں کسی بڑے آدمی کے پاس تو اچھے خوبصورت کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، کلف والے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور بالکل یہی ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہی تصور کرنا چاہیے۔ جب ہم جمعے کی نماز میں آئے تو یہ سوچ کر آئے کہ ہم جمعے کی نماز میں جا رہے ہیں، یہ بزرگی والا سردار ہے یہ تمام دنوں کا، یہ جمعہ المبارک جو ہے یہ ہے، اور جمعے کی نماز جو ہے یہ خاص ہے۔ تو جمعے کی نماز کے اندر ویسے تو ہر نماز میں ہم جو ہے وہ اچھا لباس پہن کے جائیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لباس کہ جس لباس کو پہن کر آپ کو کسی کے بھی سامنے، کسی بڑے کے سامنے، کسی اپنے کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو، اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مثلا بچے کیا کرتے ہیں، وہ نیکر پہن کے آ گئے، ٹی شرٹ پہن کے آ گئے، بھائی آپ کہا، اصل میں غلطی ہماری بھی ہے، ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں۔ ایک روٹین لگا ہوا ہے کہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، صبح شام نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو بتائے کہ نماز کیا ہے اور ہم کس کے دربار میں جا رہے ہیں، اور جب ہم اس کے دربار میں جائیں تو ہمیں کیسے جانا چاہیے۔ اس بچے کو یہ نہیں پتہ، آپ نے یہ تو اس کو بتا دیا کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا ترک کرنا جو ہے گناہ ہے۔ لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، کتنے لوگ اپنے گھر میں بتاتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اور اس کا اہتمام کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ تو بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسلام کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان المبارک کا مہینہ نازل فرما رہے ہیں، بھیج رہے ہیں،
رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ ہے، تو اب جب تم پورے سال کے 11 مہینوں میں گناہوں سے آلودہ ہو، چھوٹے بڑے ہر آدمی گناہ میں تو ملوث ہو ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو جب آپ گناہ کے اندر آلودہ ہو تو اب رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تم ذرا صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، پھر تم رمضان المبارک کے اندر آؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ سنتیں ہیں رمضان کی جیسے نماز کے اندر آپ فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے سے پہلے دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، نوکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آیا، وہ یہاں سے 5 بجے جہاز میں بیٹھا، رات کو پہنچا، جا کے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب اس کے ذہن میں تو وہی کاروبار، وہی گھر داری، وہی دنیا داری، وہ سب چل رہا ہے۔ اس کا ذہن جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جسمانی طور پہ موجود ہے، باطنی طور پر تو نہیں ہے، اس کا ذہن ابھی لگا ہی نہیں اس طرف۔ پہلے ہمیں یاد ہے سفینۃ الحجاج ایک بحری جہاز ہوتا تھا، یہاں سے بحری جہاز جاتے تھے، 14 دن لگتے تھے اس کے اندر، ایک ہفتہ لگتا تھا۔ تو اب یہاں سے جا رہے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سارے احرام کے اندر، ماحول کے اندر، حج کے ماحول میں جا رہے ہیں، تو اتنی دیر میں تو وہ وہاں خانہ کعبہ پہنچتا نہیں تھا، وہ پارس کی پتری بن جاتا تھا، پاک صاف ہو جاتا تھا، ہر وقت ذکر، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت جو ہے وہ۔ اب آج کل کیا ہے؟ آج کل آپ جس کو بھی دیکھیں، واٹس ایپ، فیس بک، واٹس ایپ، ہر وقت موبائل، دماغ میں کیا گھسا ہوا ہے؟ ہر وقت موبائل۔ نماز میں بھی آئیں گے تو وہ ٹن بج رہا ہوگا موبائل۔ آپ کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ کی نماز کیا نماز ہوگی؟ تو ہمیں جو ہے اس طرف آنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے نماز کی طرف۔ تو فرض نماز میں جب آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سنتیں دی، تاکہ آپ نے گھر سے نکلے، وضو کرا، پہلی پاکی یہ ہو گئی آپ کی جسمانی، اور ذہن آپ کا نماز کی طرف لگ گیا کہ میں نماز کے لیے وضو کروں۔ اس کے بعد جتنے قدم آپ رکھیں گے مسجد میں آنے تک، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ لمبے راستے سے مسجد آؤ، کیونکہ جتنے قدم آپ رکھیں گے اتنے قدم پہ، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، تو جتنے زیادہ قدم ہوں گے۔ بعض علماء تو یہ کرتے تھے ہمارے بزرگ کہ اب جیسے یہ 1 قدم ہے تو 4 قدم کا فرض کرے اگر فاصلہ ہے تو وہ قدم کو چھوٹے کر کے اس 4 کو 8 کر لیتے تھے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اتنے حریص، اتنے لالچی نیکی کے معاملے میں۔ تو وضو کیا، آپ کا ذہن جو تھا وہ نماز کی طرف چلا گیا، پھر آپ نے قدم بڑھائے، مسجد کے اندر آئے، آپ کا ذہن جو ہے نماز کے لیے تیار ہو گیا، پھر آپ کو حکم دیا کہ تحیۃ المسجد پڑھو۔ تحیۃ المسجد آپ نے پڑھی، اگر گھر میں وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو گھر میں پڑھ لو، وضو کی بھی نماز ہے۔ تحیۃ المسجد مسجد، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ فرض نماز کے اندر جانے سے پہلے آپ کو کتنے مراحل سے گزارا، پھر جب آپ تحیۃ الوضو آپ نے پڑھ لیا، اذان ہو گئے، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں۔ اب سنتیں پڑھ کے جو آدمی فرض پڑھ رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس کا ذہن کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف لگ گیا ہوگا، اس کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع ہو۔ یہ ہے بالکل اسی طرح جس طرح نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، اسی طرح روزے کی بھی سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے شعبان کے مہینے کے روزے۔ لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا مہینہ جب گزر جائے تو روزے نہ رکھو شعبان کے۔ یہ کیوں فرمایا؟ آپ خود تو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن منع کیوں کیا آدھے شعبان کے بعد؟ وہ اس لیے منع کیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی تقریر میں پورے شعبان روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر معاملے میں میری تقلید نہیں کرو، اور یہ جملہ ایسا ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے گے، یہ جملہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا میرے ہر معاملے میں تقلید نہیں کرو۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ فرمایا کہ میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانا کھلاتا ہے،
میں جب پیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پانی پلاتا ہے، جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا ہے۔ میری جو روحانی طاقت ہے اس طاقت کے مقابلے تم نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ تمہارے بدنوں کا، تمہارے جسموں کا تم پر حق ہے، تم اس کا بھی خیال کرو، اس کی کیئر کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر شعبان میں روزے رکھتا ہوں تو اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں رمضان کے روزے بغیر چھوڑے رکھ سکتا ہوں، لیکن تم نے اگر پورے شعبان کے روزے رکھے میری تقلید میں اور تمہاری طاقت کمزور پڑ گئی یا تم بیمار ہو گئے خدا نخواستہ اور تمہارا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، فرض روزہ، تو ساری عمر تم اس ایک فرض روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ساری عمر کے روزے بھی رکھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے، تو اب اگر تم روزے رکھ رہے تھے تو اب تم اپنی طاقت کو سیو کرو، بچاؤ رمضان کے لیے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ ایک طرف روزے رکھنے کی تعلیم دی اور دوسری طرف اس بات کی بھی تاکید کی کہ رمضان کے لیے اپنی صحت کا اور اپنے اس کا جسم کا خیال کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ بہرحال ایک روزہ، دو روزے جو اپنی استطاعت ہو وہ رکھ کے ہمیں رمضان کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک تیاری روزے کی ہے، دوسری تیاری رمضان کی لیلۃ القدر کی ہے جو شب برات کی رات ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جو عرض کروں گا، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مسعود الحسن صاحب کوئٹہ ٹاؤن سے یہاں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، دونوں ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔